شہید ہو جائے۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد مفسرین کی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو 10 راتوں سے مراد اسی عشرے کو لیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بحث چھیڑی کہ یہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان کا آخری عشرہ، تو تطبیق دیتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے ایام یعنی دن سب سے زیادہ پہلے عشرے کے افضل ہیں، کیونکہ اس میں عرفہ ہے، یوم النحر ہے، اور پھر اس عشرے کے بعد یوم النحر کے فوراً بعد ایام تشریق بھی ہیں، جو راجح ثابت شدہ دلیلوں کی بنیاد پر، راجح قول کی بنیاد پر 11، 12، 13 تاریخ تک ہے، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، جس میں حاجیوں کو منی میں رکنا ہوتا ہے، اگر عذر ہو تو 12 تک بھی رک سکتے ہیں۔ ایسے ہی ان 3 دنوں میں قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے زیادہ اعمال صالحہ کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ثابت ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی خصوصی فضیلت بیان کی، 9ویں تاریخ کا کہ اس ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جو حج کا سب سے اہم اور سب سے خاص رکن انجام دیا جاتا ہے، اور دنیا ان کے لیے، حاجیوں کے لیے تو حج روزہ نہیں ہے، دنیا کے دیگر تمام مسلمان اس 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے اپنے 1 سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اس پر بھی عمل کرتے تھے، اور ان دنوں میں نیکیوں کا، ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے حجاج حالت احرام میں چلتے پھرتے تلبیہ پکارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام حاجی نہ ہوتے ہوئے بھی راستوں اور بازاروں میں گزرتے ہوئے تکبیرات پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کرام سے اس قسم کے عمل وارد ہیں۔ یہ ہوئی اس عشرے کی فضیلت۔ اب اس عشرے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یوم النحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں تاریخ کو ہمارے لیے تہوار اور عید بنایا ہے، اور اس عید کی مناسبت حج ہے، حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے اسوے کی یاد کو تازہ کرنا ہے اس کے مقاصد میں، اور اس میں ایک عظیم اسلامی شعار قربانی کے عمل کو مشروع کیا گیا ہے، جو ایک اسلام کا شعار ہے، اور راجح قول کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہر استطاعت والے مسلمان کو جو قربانی کر سکتا ہے اسے قربانی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے کہا فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ آپ کو ہم نے کوثر دیا، حوض کوثر، نہر کوثر، اور بہت ساری خیر کثیر۔ یہ 3 تفسیروں کو میں نے اکٹھا بیان کیا۔ خیر کثیر ادا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، شکرانہ ادا کریں۔ پتہ یہ چلا کہ نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے شکرانے میں، وانحر، اور قربانی کیجیے، نحر کیجیے، قربانی کیجیے، ذبح کیجیے، جو بھی ترجمہ کریں۔ پتہ چلا نماز کے بعد قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، اور جس طرح نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی جائز نہیں، عبادت ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ کے نام پہ، کسی قبر پہ، کسی اور شخصیت اور مخلوق کے نام پر قربانی کرتا ہے تو اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ بالکل صاف بات، قرآن حدیث کا کھلا سبق۔